بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دو خاص وزیر، ایک جاسوس علی بن سفیان اور 20 سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، کیونکہ جنگل کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ اس گاؤں میں سے گزر کر جاتا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس راستے سے گزر کر جنگل میں جاتے تھے، لیکن جب اس دفعہ سلطان اس گاؤں سے گزرے تو سلطان صلاح الدین کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو اس گاؤں سے نکل کر واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا روک دیا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور یہ چھوٹے سے گاؤں میں آخر کیا کرنے آئے تھے۔ چند لمحوں بعد سپاہی واپس آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم، یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا قافلہ تھا۔ اس کے ساتھ 100 سپاہیوں کا دستہ، 4 وزیر اور بادشاہ اور شہزادی تھی، اور شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ سن کر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا مسئلہ ہوا؟ کیونکہ جب سپاہی نے کہا کہ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی تو یہ بات سلطان کے لیے حیرت تھی۔ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، پریشانی کی بات نہیں، بادشاہ شہزادی کو اس گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کرانے کے لیے لایا تھا۔ یہ سن کر سلطان اور اس کے وزیر اور سپاہی ہکا بکا ہو گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے حکیم کے پاس خود شہزادی کا علاج کرانے آیا ہے۔ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکار کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے سلطان اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سلطان سارا دن شکار کھیلتے رہے، لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو واپسی پر کہا کہ جاؤ اور اس قافلے کا پیچھا کرو اور معلوم کرو کہ بادشاہ کا قافلہ کس جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کیونکہ آج رات میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان واپس چلے گئے۔ سلطان نے کھانا کھایا اور مغرب کی نماز پڑھی، اور اتنے میں سپاہی بھی آ گئے۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم، اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اسی جگہ پر بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اپنے چند سپاہیوں اور ایک وزیر کے ساتھ اس وادی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن جب سلطان اس وادی میں پہنچے تو سلطان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بادشاہ نے سلطان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ حال احوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین نے پہلا سوال بادشاہ سے کیا، کیا بادشاہ ہو کر شہزادی کا علاج اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے حکیم کے پاس کیوں کرانے آئے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، ضرورت انسان کو محل سے نکال کر اندھے غاروں میں لے جاتی ہے۔ میں تو پھر بھی ایک آباد گاؤں میں آیا ہوں۔ سلطان کو اس کی باتوں میں تجسس پیدا ہو گیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر شہزادی کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچی اور تمہیں اس گاؤں میں آنا پڑا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دن شہزادی میرے ساتھ گھوڑ سواری کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کا پیر پھسلا اور شہزادی گھوڑے سے گر گئی اور شہزادی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شہزادی درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن شہزادی کسی بھی حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ آج سے نہیں، یہ بچپن سے ہے کہ شہزادی کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ملکہ نے اپنے طور طریقے سے پوری کوشش کی، محل کی تمام کنیزوں نے بھی پوری کوشش کی، لیکن شہزادی صحت یاب نہ ہوئی۔ دن بدن شہزادی کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا حکیم نہ ملا جو بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کر سکے۔ جب یہ بات ہمارے ملک میں پھیلی تو پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ آپ کی سلطنت کے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں
جو بغیر مریض کو چھوئے اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے سپاہی اس حکیم کے پاس بھیجے کہ فلاں بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس بزرگ حکیم نے جواب میں کہا کہ میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اگر ضرورت تمہیں ہے تو تمہیں میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام حکیم نہیں، اور میں شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس گاؤں میں آئے ہوئے 2-3 دن ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا کہ ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لائے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گئے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہذا ہم پہلے بھی اس وادی میں رہ چکے ہیں۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا ہے اور نہ ہی چارہ کھلانا ہے۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا کہ اگر اس کو 2 دن تک کچھ بھی نہ کھلایا پلایا گیا تو یہ بھوک سے مر جائے گی، لیکن استاد کا حکم تھا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور ادھر ہم آج اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم صاحب نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس بھینس کے اوپر بیٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بیٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو دونوں پیروں سے بھینس کے پیٹھ کے نیچے سے شہزادی کے دونوں پیروں کو آپس میں باندھ دو۔ میں نے اس کے پیر باندھ دیے۔ اب حکیم صاحب نے بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھ گئی، اور اس کے بعد بھینس بھوکی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا، اور بھینس کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا، اور تناؤ اتنا زیادہ پڑا کہ درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو۔ اب شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اور اسی طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا، اور الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا اس حکیم کے پاس گئے اور ان کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لے گئے اور ان کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے مشہور ترین حکیم بن گئے۔